أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. سود کا تذکرہ چل رہا تھا. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں سود خوروں اور نیک لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے، اللہ کے نزدیک دونوں کا کیا مقام ہے، اس کا موازنہ کر کے بیان کیا گیا تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں مکمل طور پر سود سے دور رہنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. چنانچہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچیے، وذروا ما بقی من الربا، اور بچے کچے سود کو بھی چھوڑ دیجیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پہلے تو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تاکید کی ہے، اس لیے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع کر دینا. اور اللہ کے احکام کے تابع کرنے کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. تو تقوی کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، تاکہ اللہ کے غضب سے اور اللہ تعالیٰ نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے نافرمانوں کے لیے اس سے بچایا جائے. تو اس لیے پہلی چیز جو بتائی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو. اب اللہ کی نافرمانی میں ایک بہت بڑی نافرمانی کیا ہے؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کے جو بچے کچے معاملات ہیں اس کو بالکل چھوڑ دو. یعنی جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت جو مسلمان تھے ان کا بھی سودی معاملہ ہوتا تھا، سودی کاروبار وہ بھی کیا کرتے تھے. بہت سے وہ مسلمان بھی تھے جن کا سود دوسروں پر باقی تھا، یعنی لوگوں نے ان سے قرض لے رکھا تھا جس کی وجہ سے قرض بھی چکانا تھا اور سود بھی چکانا تھا. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ان لوگوں سے کہا گیا کہ اب جو آپ کا سود ان کے ذمہ باقی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اب لینے کی اجازت نہیں ہے. اگر مومن ہے تو سود سے دور رہنا پڑے گا، ورنہ مطلب یہ ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں. تو اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ دین کے اگر کسی جز کا بھی آدمی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر بچے کچے سود کو چھوڑ دو. مطلب کیا ہوا؟ اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو گویا کہ تم مومن نہیں ہو. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جو معاملات پہلے ہو چکے اب جو معاملات ہیں اس میں آپ کو سود سے پوری طرح سے دور رہنا چاہیے. آپ کا جو سود دوسروں کے ذمے باقی ہے اس کو بھی اب چھوڑ دیا جائے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا کہ آپ مومن نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے وارننگ دیتے ہوئے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی اپنا سود نہیں چھوڑا، سودی لین دین سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو. کتنی بڑی وعید ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اتنی سخت آیت قرآن میں اور کوئی نہیں ہے جس میں ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کا اعلان کیا گیا، اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کیا گیا. جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں وہ گویا کہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں.
تو اس لیے سود یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. تو اس لیے کہا کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی سودی معاملات سے اپنے آپ کو دور نہیں کیا، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو. وَإِن تُبْتُمْ، اگر آپ نے رجوع کر دیا، توبہ کر دیا، جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں اس سے توبہ کر دیا، اس سے اپنے آپ کو دور کر دیا، تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو آپ کا جو سرمایہ ہے وہ آپ کو واپس ملے گا. یعنی آپ سے انہوں نے قرض لیا تھا 2 لاکھ کا، 2 لاکھ قرض اور 1 لاکھ سود باقی تھا. اگر آپ نے توبہ کر دیا تو وہ سرمایہ آپ کو واپس ملے گا، سود تو نہیں ملے گا، لیکن آپ کا جو کیپٹل ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گا. تو اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو سود بھی نہیں ملے گا، اس کا کیپٹل مال بھی نہیں ملے گا اس کو. تو کہا کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم نے توبہ کر دیا، اللہ سے معافی مانگی اور سودی لین دین سے اپنے آپ کو دور کر دیا، تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا جو رأس المال ہے، اصل مال ہے، وہ تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا. لا تظلمون ولا تظلمون، ایک اصول بتا دیا، نہ تم دوسروں پر ظلم کرو گے، یعنی سود لے کر تم بھی دوسروں پر ظلم نہ کرنا، اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر آپ نے سودی معاملات سے اپنے آپ کو الگ کر دیا تو پھر آپ کے حقوق آپ کو ملیں گے، آپ کے حقوق سے آپ کو محروم نہیں کیا جائے گا. تو اسلام کا یہ اصول ہے کہ ہم بھی دوسروں پر ظلم نہ کریں اور دوسرے بھی ہم پر ظلم نہ کریں. ظلم نہ اس طرف سے ہو نہ اس طرف سے ہو، کسی طرح کے ظلم کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. بہرحال یہاں سود کے سلسلے میں سخت ترین وعید سنائی گئی اور کہا گیا کہ مومن ہی سود سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، جو سود سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے. دوسری چیز بتائی کہ سودی لین دین کرنے والا گویا کہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے. اور تیسری خاص چیز بتائی کہ کسی طرح کے ظلم کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے.